السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے۔ تو آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کے دو اہم پوائنٹ ہیں، اس میں ایک تو وزارت خارجہ کی اہم پالیسیز ہیں، دوسرا خان صاحب کے جو کل پیشی تھی عدالتوں میں اس کے ریلیٹڈ، اور تیسرا پاکستان میں آج جو کل روسی جہاز کے تھرو آئل آیا ہے، اس کے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خان صاحب کی عدالتوں میں پیش ہونے کے ریلیٹڈ، جس میں خان صاحب نے بڑے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں کہ خان صاحب نے عدالت میں پیش ہونے کے بعد عدالت میں بیٹھ کر جو گفتگو کی ہے اس کے ریلیٹڈ، خان صاحب وہاں پہ اداروں کو یہی صفائی پیش کرتے رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا ہے وہ باجوہ صاحب نے کیا ہے۔ جبکہ عدالتیں اس سے پوچھتی رہی ہیں کہ اگر باجوہ صاحب نے سب کچھ کیا ہے تو وہ سیف لینڈ لائن سے پرویز خٹک کے تھرو جو گفتگو ہوئی ہے آپ سے اور مختلف ڈیلز کے ریلیٹڈ جو گفتگو ہوتی رہی ہے کہ آپ نے باجوہ صاحب کو یہ پیشن گوئی کی، یہ پیشکش کی کہ آپ 8 مہینے کی ایکسٹینشن لے لیں، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر آپ 8 مہینے کی ایکسٹینشن نہیں لیتے تو آرمی چیف جو ہے وہ میری مرضی کا اپوائنٹ ہونے دیا جائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ باتیں جو ادھر پرویز خٹک کے ذریعے ایک ڈیل کے ذریعے پیش کی ہیں۔ تو اگر یہ سب آج جو آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگر یہ ٹھیک ہے، اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ کس نے ان کو پیشکش کی ہے؟ تو اس وقت خان صاحب کا منہ نیچا ہو گیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس وقت بھی ڈیل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ڈیل جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ ہونی چاہیے، میں دوسری قوتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ آرمی چیف کے ساتھ کس حیثیت کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح کا پچھلے دنوں ایک انٹرویو بھی تھا بی بی سی لندن کو، جو بی بی سی نیوز کو جو انہوں نے دیا تھا خان صاحب نے، جس میں اینکر نے یہ پوچھا تھا کہ خان صاحب آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو اگر آپ مذاکرات کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہے؟ ٹیک اینڈ گیون کے تھرو جو مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں آپ کیا لوگے اور کیا دو گے؟ تو خان صاحب اس وقت بھی یہی کہتے ہیں میرے پاس پاور ہے، میرے پاس عوام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن یہ عوام کہاں ہے اس کا آپ دیکھ چکے ہیں کہ خان صاحب کوٹلی والے باغ والے الیکشن میں خان صاحب کا آزاد کشمیر میں کیا حالات ہوئے ہیں، یعنی کہ خان صاحب کی ضمانت، پارٹی کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد آپ خان صاحب کی پاپولیرٹی کا یہ عالم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی ٹکٹوں پر ون ہوئے جو چیئرمینس ہیں وہ خان صاحب کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ ایک فارورڈ بلاک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کے میئر کے الیکشن کے میں، جس میں ان کا موقف سامنے آیا کہ وہ اپنا ووٹ کسی کو بھی کاسٹ نہیں کریں گے، کیونکہ پچھلے 4 مہینے سے پارٹی نے ہمارے لیے کوئی بھی ایک میٹنگ ارینج نہیں کی جس میں ہمارے تحفظات کا فیصلہ کیا جا سکے۔ ہمارے بندے اٹھائے گئے ہیں، ہمارے مسئلے مسائل ہیں، ہم کے اوپر جماعت اسلامی والوں نے FIRs کروائی ہیں، تو ہم کیسے جماعت اسلامی کو ووٹ دیں؟ تو خان صاحب کی یہ پاپولیرٹی کا بیانیہ تو خان صاحب کا جو ہے وہ خان صاحب کا جا چکا ہے، اور خان صاحب کا ٹائم از اوور، اور اب پاکستان بھی ٹیک اوور کر رہا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے یہ جو کل والے معاملات ہوئے ہیں عدالتوں میں، عدالتوں کے فیصلے کا جو الیکشن کے متعلق فیصلہ آیا، جس میں انہوں نے 5-4 کے فیصلے کو جو ہے وہ کہا تسلیم کیا ہے، 2-3 کے فیصلے کو اور 4-3 کے فیصلے کو انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ وہی فیصلہ جو ہے کیا جائے گا، لیکن الیکشن ڈیٹ کے متعلق انہوں نے کوئی بھی کسی قسم کا فیصلہ نہیں کیا۔ تو جس کی طرف قوم کی نظریں تھیں کہ الیکشن عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کیس کے فیصلے میں کیا فیصلہ سناتی ہے، تو فیصلہ تو جناب حاضرین کل کا آ گیا ہے میرے سامعین۔ کل کا فیصلہ آنے کے بعد ملک میں ایک اچھی سٹیبلٹی کا جو مظاہرہ ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ لوگ اس کو مان رہے ہیں کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہوگا تاکہ ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا سکے۔ تو اسی کچھ نہ کچھ کیے جا سکنے کے پیرامیٹرز کے اوپر ہی پاکستان کے فارن منسٹر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رشیا کے ساتھ ایک نیو معاہدہ کیا۔ معاہدے کی تفصیلات جو ہیں کہ وہ سامنے نہیں آ رہی، اس کے سامنے نہ آنے کی بھی ایک وجہ ہے کہ
پوری دنیا میں رشیا جس کو بھی اپنا آئل سیل کر رہا ہے وہ اپنا معاہدہ سامنے نہیں لے کے آ رہا. اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو بھی ہیں وہ صرف جو معاہدے کے فری کین ہیں صرف ان کے درمیان ہی ہیں, وہ اس کو پبلک نہیں کر رہے. رشین تقریباً پوری دنیا میں آئل جو ہے وہ سپلائی کر رہے ہیں, اور اس سپلائی کے چکر میں, اس سپلائی کی چین میں وہ کسی قسم کا بھی معاہدہ جو ہے وہ پبلک نہیں کر رہے. اسی وجہ سے یہ پاکستان میں ہونے والے معاہدے کو بھی پبلک نہیں کیا جائے گا. تو اس میں عوام پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دنیا کو پتہ ہے کہ ان کا آئل اچھا بھی ہے اور سستا بھی ہے. تو ویل اینڈ گڈ, اگر پاکستان میں یہ آئل آ رہا ہے تو ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا یہ ہماری پالیسیز ہمارے جو پیٹرولیم منسٹر صاحب ہیں وہ بتائیں گے, اور اس کے ریلیٹڈ کہ اس کے ثمرات ہمیں کب تک آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کے علاوہ ملک میں اور جو اسٹیبلٹی ہے, سیاسی طور پہ بھی اسٹیبلٹی آ رہی ہے, کام کے لحاظ سے بھی اسٹیبلٹی آنا شروع ہو گئی ہے. ایکسپورٹس ایل سیز آلریڈی کھلی ہوئی تھی, امپورٹ کی ایل سیز بھی کھلنا شروع ہو گئی ہیں, تقریباً کھلنا شروع ہو گئی ہیں اور فوری بنیادوں کے اوپر. تو ملک اس وقت اسٹیبلٹی کی صورت جا رہا ہے. انشاءاللہ جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ بھی اپنی اصل حالت کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے. یہ جون کی جو پالیسیز ہیں, جون کی کیا آپ کو پتہ ہے کہ کلوزنگ کے مہینہ ہوتا ہے, اس کلوزنگ کا مہینہ گزرنے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زرعی اجناس ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اس کے علاوہ کپاس ہے, تو جتنی بھی پاکستان میں زراعت کے ریلیٹڈ اجناس ہیں ان کے ریٹ جو ہیں وہ اپنی حقیقی سطح کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ صرف اور صرف اچھے جو پالیسیز ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی, اس کے متعلق ہی یہ جب پالیسیز پہ عمل کرنا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی ملک جو ہے وہ گرو اپ کرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے پہلا سال تو تقریباً یہی کہیں گے کہ گورنمنٹ نے جو پہلا سال تھا اس میں بہت زیادہ پریشانیاں تھیں اپوزیشن کے طور پہ بھی اور خان صاحب کے طور پہ بھی. اور خان صاحب کے مطلب جو معاملات تھے اس میں بھی خان صاحب اینی ٹائم جو برسر اقتدار گورنمنٹ ہے جس میں پی ڈی ایم ہے, پیپلز پارٹی ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, تو ان کو ٹف ٹائم دیا ہوا تھا. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب آ جاتے ہیں ملک کے خارجہ پالیسی کی طرف. تو خارجہ پالیسی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ایسے سنگ میل عبور کر رہے ہیں کہ جو پاکستان نے اپنے ٹینیور میں یہ سوچا بھی نہ ہوگا کہ زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے لیے وہ منڈیاں تلاش کر رہے ہیں جہاں پہ وہ شیخ رشید جیسا آدمی بھی کہتا تھا کہ میں نے تو ان ملکوں کے نام بھی نہیں سنے ہوئے, کہ جن ملکوں میں ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ جا کے اور اپنے پوری کابینہ کے ساتھ مختلف دورے کر رہے ہیں, اور اس دوروں کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ پاکستان ایکسپورٹ میں اپنی نئی منڈیاں تلاش کر سکے. تو الحمدللہ پاکستان اب بہتری کی جانب جا رہا ہے, اور بہتری صرف اور صرف اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ ایک تو ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے, اور دوسرا پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونا شروع ہو چکی ہے. جو ملک میں مشکلات تھی گورنمنٹ کو پچھلے ایک سال سے, وہ تقریباً اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کی طرف وہ کوشش کر رہے ہیں. ڈالر میں تھوڑی سی پرابلم ہے, وہ بھی وقت آنے کے بعد اس میں آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے, آئی ایم ایف کا معاہدہ جیسے ہی انشاءاللہ وہ اپنے پہنچے گا اپنے مکمل ہونے کی طرف, تو وہ بھی ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے گی. آئی ایم ایف کے معاہدے کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک 50-50 پہ یہ معاہدہ جو ہے نا وہ رکا ہوا ہے. 50% چانس ہیں کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جائے گا, 50% چانس ہے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہوگا. اور نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ خان صاحب نے ان کو دھوکہ دیا, اور دھوکہ دینے کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ یہاں تک پہنچے. اب آئی ایم ایف کے جو سٹاف لیول کے معاہدے ہیں یا ان کے جو اپر لیول کے جو معاہدہ جات ہیں اس میں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں 99 میں اسحاق ڈار نے, پہلے یہ 1997-8 میں اسحاق ڈار نے یہ معاہدہ پہلے توڑا تھا. اب خان صاحب کے توڑنے کی وجہ سے وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ٹرسٹ نہ کرنے کی وجہ ایک ہی ہے کہ یہ ان کی جو معاہدہ توڑنے کی وجوہات ہیں, اور انفارچونیٹلی اسحاق ڈار صاحب اب بھی ملک کے وزیر خزانہ ہیں, تو اس میں بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے.
تو دو اسباب کی طرف اس وقت پاکستان دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو کون کون کتنا جو ہے وہ مالی حالات کی صورت میں سپورٹ کرے گا. بجٹ میں بھی ایسے تقریباً 2700 ارب روپے کے قریب ایسے پیسے رکھے گئے ہیں جس میں مختلف قرضہ جات ہیں دو اسباب کی طرف سے, جیسے چائنا ہے, اس کے بعد سعودی عربیہ ہے, سعودی عربیہ سے تیل کی مد میں ہے, نقدی کی مد میں ہے, چائنا سے فارن انویسٹمنٹ کی مد میں ہے, سی پیک کی صورت میں پیسہ جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ سب دیکھتے ہیں, جانتے ہیں کہ سی پیک ایک بار پھر اپنی رواں دواں منزل کی طرف گامزن ہے, تو اس کی وجہ سے ملک سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. تو یہ ملک کے لیے اچھی خبریں ہیں, اچھی خبروں کی وجہ سے ہی انشاءاللہ, اور یہ اچھی خبریں اسی وجہ سے ہیں کہ ملک میں معیشت جو ہے وہ اچھی چلنا شروع ہو چکی ہے, اور اس کے ثمرات آپ کو اسی سال کے آخر میں آنا شروع ہو جائیں گے. اور اسی سال کے آخر میں اس لیے, اور کل کا ولاگ میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ جاتا, معیشت ٹھیک نہیں ہو جاتی, تو اس ملک میں الیکشن کبھی نہیں ہوں گے. اور میں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ اس ملک میں الیکشن ٹھیک تب ہی ہوں گے جب معیشت ٹھیک ہوگی, اور معیشت انشاءاللہ دسمبر جنوری فروری میں ٹھیک ہو جائے گی, اور اس کے بعد الیکشن بھی ہو جائیں گے. تو دیکھتے رہیے سید اجلال حیدر گیلانی کا چینل جو ہے, اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں, اور مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے اس چینل کو آپ اپنی واچ لسٹ میں ٹاپ پہ رکھیں تاکہ آپ تک یہ چیزیں گاہے بگاہے پہنچتی رہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. تمام احباب, تمام حاضرین اور سامعین, اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کل کے ولاگ میں. اللہ حافظ.